بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے، آج کا جو ہمارا ولاگ ہے وہ خصوصی طور پر ایک عظیم سانحہ کے حوالے سے، جو کل رات اسلام آباد میں ایک حادثہ ہوا اور ہمارے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اور جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا مفتی عبدالشکور صاحب اس میں شہید ہو چکے ہیں۔ ایک تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور خاص طور پر جو حجاج کے حوالے سے جو ان کی کاوشیں تھیں گزشتہ سال بھی اور ام سال بھی، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور اس میں مزید ترقی بھی عطا فرمائے۔ تو یہ کتنا بڑا سانحہ ہے، آپ کچھ اپنے خیالات کا اظہار بھی کر دیں۔ برل مفتی صاحب کا جانا اور جس طرح ان کا اس دنیا سے جانا ہوا ہے، تو مجھے ذاتی طور پر ایک بڑا دھچکا سا لگا ہے کہ پل بھر میں وہ کیا سے کیا ہو گئے۔ اور دوسرے معنی میں ظاہری بات ہے کہ جانا تو ہر ایک نے ہے، اور اس صورتحال میں جب JUI جمعیت علماء اسلام جس محاذ پر اور جس لیول کے اوپر وہ کر رہی تھی سیاست، اور اس میں چند ایک چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو فٹا ریجن ہے، جب یہاں پر دہشت گردی کی ایک طویل جنگ لڑی گئی اور سارا کچھ، اس میں JUI نے اپنے بڑے بڑے جو اہم رہنما ہیں نا وہ کھوئے ہیں۔ اس میں ٹارگٹ کلنگ بھی ہوئی ہے، اس میں دہشت گردی بھی ہوئی ہے۔ تو بظاہر اس وقت ایسے لگ رہا تھا کہ جمعیت علماء اسلام کا فاٹا میں اور اس میں اب کوئی شاید بڑا نام نہ رہے، اور وہ ایک اقلیتی پارٹی کے طور پر رہ سکتی ہے۔ نہیں، لیکن اس شخص کی جب وہ جماعت ان کے حوالے ہوئی ہے، تو آپ یہیں سے اندازہ لگائیں نا، ایک تو وہاں کا جو جغرافیائی ماحول ہے وہ ہے، پھر قبائلی پٹی ہے، اور اس کے بعد وہاں جس طرح منظم طور پر جو ایک آپریشنل کہیں کہ ایک ایریا ہے، تو وہاں سیاسی سرگرمیوں کی بحالی، سیاسی وجود کو قائم رکھنا، یہ بہت بڑا ایک امتحان تھا۔ ہاں جی، تو اس میں مفتی صاحب بڑے کامیاب ہوئے ہیں۔ جس طرح انہوں نے اپنی وزارت میں آ کر اپنے آپ کو ایک وہ کیا نا، اپنا ایک چہرہ سامنے کیا، وہاں ظاہری بات انہوں نے اپنی جماعت کو بھی اس لیول کا شو کیا کہ ہم کتنے ہیں۔ تو دہشت گردی کی سرزمین پر امن کا پیغام لے کر ووٹ کے ذریعے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا، یہ معمولی چیز نہیں تھی۔ اور مفتی صاحب میں سمجھ اس میں باکمال نکلے۔ انہوں نے تاثر جو ہے نا وہ بالکل وہ ختم بھی کیا، قبائل کو جوڑا، اپنی حیثیت کو منوایا۔ وہاں JUI کو دوبارہ، آپ پچھلے سالوں جب مولانا فضل الرحمان کافی عرصے بعد گئے تھے امیرن شاید وہ ایک کانفرنس میں، میرے خیال میر علی، تو یہ انہی کی وہ تھی، کیونکہ 10-15 سال سے مولانا فضل الرحمان جیسا آدمی اس پٹی میں نہیں جا سکا تھا۔ تو یہ یاد رہیں گی ان کی جو بالکل۔ اچھا، پھر دیکھا جائے تو ایک ایسا شخص کہ آدمی تصور کرے نا، ہمارے ہاں جو تصور پایا جاتا ہے خصوصاً اقتدار کے ایوانوں میں جانے کے لیے، جو ہمارے پنجاب میں ہے، کہ یہاں آپ کا ایک تو وڈیرا اور زمیندار جاگیردار ہونا یا بڑا صنعت کار ہونا ضروری ہے، جی، کہ جو ارب لاکھوں کروڑوں روپے، آپ لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں روپے کمانے کو، تو وہ ایک معمولی MP اور MNA بنتا ہے۔ اچھا، پھر منسٹری اس کو نہیں ملتی۔ اچھا، لیکن یہ ایسے شخصیت ہیں کہ جو پشاور کے ایک مسجد کے امام اور تاحال امام تھے، ہاں تاحال ابھی بھی امام تھے، اور وہاں جو مسجد کا گھر ہے وہی ان کا وہی مقیم حجرہ، تھے، ہاں جی، جو مسجد کی طرف سے ان کو گھر ملا، تو وہ کتنا بڑا گھر ہوگا، 1 کمرہ 2 کمرے ہوں گے۔ عموماً جو ہمارے یہاں دیے جاتے ہیں میکسیمم 2 کمرے ہی ہوتے ہیں، ایک چھوٹا سا گھر ہوتا ہے 3-4 مرلے کا اس طرح کا۔ تو اچھا، وہ امام تھے، پھر انہوں نے الیکشن جیتا، کوئی اس طرح نہیں ہے کہ ڈائریکٹ پارلیمنٹ نے ان کو منتخب کیا جیسے سینیٹر منتخب ہوتے ہیں، جی، تو انہوں نے الیکشن لڑا، ووٹ کے ذریعے وہ MNA بنے اور پھر اس طرح پارلیمنٹ میں پہنچے۔ اچھا، پھر پارلیمنٹ میں پہنچ کر اس طرح یہ نہیں ہے کہ کافی کہ آپ نے ایک ظاہر ہے کہ کارکردگی پر بھی منحصر ہوتا ہے، کوئی صلاحیت پر بھی بڑا مسئلہ تھا، ہاں جی، صلاحیت پر بھی منحصر ہوتا ہے۔
اچھا پھر جب ان کو وزارت ملی تو وزارت ملنے کے بعد پھر صلاحیتیں زیادہ نکھر کر سامنے آئیں کہ گزشتہ سال جب حج ظاہر ہے کہ اس دوران ہی انہی دنوں میں انہوں نے حکومت سنبھالی تھی اور وزارت سنبھالی تھی، تو اب یکدم سے جب حج کی ساری چیزیں فائنل ہو جاتی ہیں اس وقت یہ کام شروع کر رہے ہیں۔ اور حج ہو بھی یہ بھی ہے نا کہ ہو کن حالات میں رہا تھا، ہاں مطلب پاکستان کی اکنامی صورتحال بھی ایسی تھی، کرونا بھی پوری دنیا سے نیا ختم ہوا تھا، مطلب ابھی بھی مکمل وہ کرونا پابندیاں ختم نہیں ہوئی تھی، اور پھر خود سعودیہ میں بھی ٹیکسز کی بھرمار اور وہاں بھی مہنگائی میں اضافہ ہونا، اس کے باوجود جس طرح انہوں نے ڈیل کیا اور ایک مناسب قیمت پر، یعنی اس وقت کی موجودہ جو سسٹم چل رہا تھا اس وقت کی مناسب قیمت پر، میرے خیال میں اس سے پہلے اس طرح کا حج نہیں ہوا، کاوش نہیں ہوئی اور نہ حج اس طرح کا ہوا ہے۔ ہاں سردار یوسف صاحب تھے، ان کے دور میں ایک حج اس طرح ہوا ہے کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھی اچھے انتظام ہیں، لیکن جو پچھلے سال حج ہوا ہے تو وہ ایک تو صفائی وہاں اور وہاں پر حاجیوں کو، یعنی جو پرائیویٹ کمپنیاں 15 لاکھ روپے لے رہی تھی ان سے کئی گنا بہتر انتظامات سرکاری حج کے تھے، جو تقریباً 7 لاکھ یا 7.5 لاکھ میں ہو رہے تھے، اور پھر ہوٹل ایسے ان کو دیے گئے تھے کہ جن کی مطلب یہ ہے کہ نزدیک تھے، اچھا، اور پھر اس میں کہتے ہیں صرف VIP لوگ جا کر ٹھہرتے تھے، یہاں کے ہمارے جو اقتدار والے لوگ جا کر ٹھہرتے وہاں ان کے لیے، وہ حاجیوں کے لیے، عام حاجی آپ نے میں اکثر وہ پکچرز اور ویڈیوز دیکھیں گے حجاج کرام کے بستر تک کو وہ خود وہ جا کر چیک کر رہے ہیں، پانی کے کولر وغیرہ، بڑا بہت جا کر انہوں نے ایفیکٹولی کام کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اور کافی سارے معاملات آئے ہیں وزارت مذہبی امور میں، صرف حج کے پاکستان میں جس طرح کے ایک مذہبی تقسیم ایک فرقہ ہوئے اس لیول کی، ان چیزوں میں سال ان کی کوشش تھی کہ جو رمضان شریف تھا یا عید تھی تو انہوں نے ایک دن میں کروائی، یہاں سے سفر کر کے پشاور گئے اور معاملات طے کیے اس طرح۔ اور پچھلے سال کے حوالے سے بات چل رہی تھی تو اس میں ایک ان کا کلپ ہے سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہے ابھی، کہ وہ کس طرح بتا رہے ہیں کہ بڑی بڑی کیٹرنگ کمپنی والے، بڑے بڑے ہوٹلز والے، یعنی وہ پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ اپنا کنٹریکٹ کرنے کے لیے فی حاجی کمیشن دے رہے تھے۔ وزارت مذہبی امور جو وزیر ہے ان کو ذاتی طور پر فی حاجی 1500 روپے ریال، تو لیکن مفتی صاحب نے ان کو ٹھکرایا اور اس طرح پھر بہترین انتظامات کیے۔ اچھا پھر اس سال کی بات کریں تو ابھی کچھ دن پہلے وزیر خزانہ صاحب کے ساتھ ایک ویڈیو انہوں نے پیغام جاری کیا تھا کہ تقریباً 44,000 سے کچھ اوپر حاجیوں کی قرآن ہونی تھی، بھئی اتنے حاجی سلیکٹ کرنے تھے، لیکن وزیر اعظم صاحب سے خواہش کی ظاہر کی کہ آپ ہمیں مزید فنڈ بھی کوٹا دیں، اور جتنے لوگ بھی جنہوں نے بھی درخواستیں دی ہیں وہ قرآن دازی نہ ہو، سب کو حج پر جانے دیا جائے۔ تو میرے خیال میں ویسے تو بہت خدمات ہیں، یہ 2 ایسی خدمات ہیں کہ ان کی نجات کے لیے بظاہر ہم کافی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے امید بھی یہ کرتے ہیں، اور جتنے حاجی ان کو دعائیں دی ہیں کہ کرسمس کے موقع پر ان کا ایک بیان بڑا وہ متنازع حیثیت بھی کر گیا، اور بعد میں پھر تو حالانکہ ان کی وہ ایک بڑا ہمیں ان کی اس کی وہ تھی نا سمجھنے کی کہ یار وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو اقلیت کا فنڈ جو ہے نا وہ مسلمان مدارس مساجد کو بھی نہیں لگنے دیتا، بطور ایک مطلب، حالانکہ بھی لوگوں کی توقع یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک عالم ہمارا مذہبی امور کا وزیر ہے تو ظاہری بات ہے یہ ادھر کا پیسہ ادھر ہمیں کر کے، بہرحال ان کا یہ جانا جماعت کے لیے، JUI کے لیے ان کے ایک بہت بڑا دھچکا ہے، بہت بڑا ثانیہ ہے، اور جماعتیں چلتی رہتی ہیں، کئی بڑے نام آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن جو اس طرح کی وہ زخم لگ جاتا ہے تو وہ مدتوں یاد، اور جس طرح کی اب سیاست ہو رہی ہے، جو اس وقت جو حالات ہیں، تو ایسے لوگوں کا دوبارہ ملنا وہ اگر ناممکن نہیں ہے تو آسان بھی نہیں ہے۔ اتنے کٹے مطلب آپ کہیں کہ نظریے کے اوپر ڈٹے ہوئے لوگ، اپنی پارٹیوں سے وفادار،
اور جن حالات میں بہرحال وہ وہاں سے جیت کر آئے تھے 2018 کا الیکشن، اور پورے ملک میں جو صورتحال تھی، تو ظاہری بات ہے آسان تو نہیں ہوگا جس حلقے سے وہ جیت کر آئے ہیں، وہ حلقہ تھا بھی براہ راست کسی کے زیر اثر. بالکل. اور JUI کے لیے واقعی ایک بہت بڑا شانیہ ہے، ان کی فیملی کے لیے بھی ہے، اور اللہ پاک ان کی تمام جو نیک سیئات ہیں ان کو قبول فرمائے. بار اس میں یہ ہے کہ وہ بہت سارے پہلو ہیں، ظاہر ہے کہ اس کا ہم ابھی تک احاطہ نہیں کر سکتے. ان کی ایک درویشی سادہ مزاجی یہ بھی ایک الگ پہلو ہے. یعنی ابھی تک ان کا گھر ایسا ہے کہ لیپا، ہاں بالکل کوئی وہ نہیں ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی وہ پہلے تھا، MNA بننے سے پہلے، ابھی تک بھی ایسا ہے. اور جو اسلام آباد کی رہائش گاہ وہ تو عارضی ہے، وہ تو سرکاری ہے، اپنی تو انہوں نے کوئی نہیں بنائی ہے. اور ان کا طرز رہائش، لباس، وہ ہر چیز. پارلیمنٹ آنا جانا پیدل بھی ہو جایا کرتا تھا ان کا. تو مطلب اچھا پھر آپ دیکھیں نا، حادثے کے وقت ایک فیڈرل منسٹر ہیں جس کو گاڑی بھی ملی ہوئی ہوتی ہے، جس کو سیکورٹی بھی ملی ہوئی ہوتی ہے، جس کو ڈرائیور بھی ملا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اکیلے تنہا خود گاڑی ڈرائیو کر کے جا رہے تھے. اور مطلب اچھا یہاں ایک اور بات کی کہ ظاہری بات ہے اس کے اوپر بعد میں جو بھی ہمارا یہ ایک اپنی ذاتی رائے ہم پہ کہ جو ان کی مطلب شہادت کے بعد جو ان کی شہادت کے اوپر مختلف قسم کے وہ پیش کیے جا رہے ہیں، تو اس میں ابھی تک کوئی اس طرح کوئی مضبوط اور وہ نہیں نظر آتا. بہرحال ہم اس کو اپنی حیثیت میں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حادثہ تھا بالکل جو ہوا ہے، لیکن اس کو جس طرف نتھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی ایک، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ایک غلط اقدام ہے. ایک تو اس میں ایک مخصوص مجھے تعصب کا وہ نظر آتا ہے عنصر. دوسرا ان کے ساتھ کچھ 2-4 روز پہلے کی جو ایک اسپیچ ہے پارلیمنٹ کے حقوق کے حوالے سے، اس کے ساتھ بھی اس کو اٹیچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن CCTV فوٹیج دیکھیں نا تو وہاں سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک حادثہ ہی ہے. اگر اس طرح کے کوئی خدا نخواستہ کوئی ٹارگٹ کلنگ ہوتی تو پھر جو ٹارگٹ کلر ہے اس کو تو کچھ نہ ہوتا، وہ سیف ہوتا ہے، وہ بالکل سیف ہوتا ہے. یا وہ شناخت نہیں چھوڑتا. ماضی میں ہم نے دیکھ چکے ہیں اس طرح کے واقعات، اس کی شناخت نہیں ملتی ہوتی. یہاں تو سب کچھ مطلب ہاتھوں میں ہے. تو بہرحال حقائق جو بھی ہوں گے، اس کا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حق سارے یہی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو نا جو انتظامیہ کا کام ہے، جو حکومت کا کام ہے، وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی. اور بلا جواز کسی کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا، یہ آپ کی اپنی کوئی ذاتی وہ ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نظر نہیں آتا کہ مفتی صاحب کے پیچھے کوئی اس طرح کی کوئی سازش ہوئی ہے. اور وہ میں ایک دوست کی وغیرہ کہتا ہے کہ جی اکیلے، تو ظاہری بات ہے پھر مفتی صاحب خود اکیلے آ رہے تھے. ہاں یہ بھی ہے. تو مفتی صاحب تو خود ڈرائیو کر کے آ رہے ہوں گے نا، کہ مفتی صاحب نے یہ تو کبھی نہیں کہا نا کہ مجھے اکیلے وہاں سے بھیجا گیا ہے اور میں اس سے پریشان نہیں. وہ تو عام روٹین تھی ان کی، تنہا نکلنا، وہ پیدل نکل پڑتے تھے. تو یہ نہیں ہے کہ ان کو سازش کے شاید پہلے اکیلا بھیجا گیا اور پھر اس کے بعد، اس طرح کی صورتحال نہیں ہو سکتی.